نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك۔ آپ حضرات جانتے ہیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت مبارکہ اور گلدستہ احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آیت مبارکہ میں تو اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ اے محمد ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر لیا، آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا، ورفعنا ہم نے بلند کیا، لک ذکرک لک آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ تو حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں، کامل مومن نہیں، جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی آل اولاد و دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ میرے واجب الاحترام، ابھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ فرانس نے سرکاری سطح پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ، مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ یہ لوگ کھیل رہے ہیں، یہ ہمارے ایمان کو آزمانا چاہ رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے پہلے بھی شائع ہوتے رہے، لیکن اب کی دفعہ جو ہے پورے سرکاری سطح پہ اور سرکاری اجازت کے ساتھ، سرکاری حمایت کے ساتھ دیواروں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے جو ہے وہ لگائے گئے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ میرے اور آپ کے ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ یہ لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکاری سطح پہ جو ہے وہ توہین کر رہے ہیں۔ دنیا یہ کہتی ہے پھر مسلمان شدت پسند ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ویسے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہمارے پاس صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کا احترام کرے، ہم آپ کو اپنے سروں کا تاج پہنائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے جسارت کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی، تو یاد رکھیے گا ایک ادنا سے ادنا مسلمان، ایک گیا گزرا مسلمان بھی کبھی یہ برداشت نہیں کر پائے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے۔ ان لوگوں کو اتنی زیادہ جرت ہو گئی ہے، کیوں؟ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ اپنی غیرت ایمانی کا سودا کر چکے ہیں، بالخصوص ہمارے حکمران۔ ہم اپنے تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی ممالک ہیں اور ان کے جتنی بھی حکومتیں ہیں، یہ ان کے لیے ٹیسٹ ہے کہ وہ سرکاری سطح پہ جو ہے سب سے پہلے میں ملک پاکستان اپنی حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پہ سب سے پہلے جو ہے ان کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، اور سرکاری سطح پہ تمام فرانس کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، سرکاری سطح پہ علل اعلان کیا جائے، تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابھی زندہ ہیں۔ حکمرانوں، 4 دن کی حکمرانی تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ تمہارے کام اگر کل محشر کے دن کوئی چیز کام آئے گی تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے تو کل قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو پاؤ گے۔ کیا منہ دکھلاؤ گے کہ تمہارے پاس مسلح افواج بھی تھی، کئی قسم کے افواج بھی ہے، فضائیہ بھی ہے، بحری بھی ہے، بری بھی ہے، تمام ہے،
لیکن اس کے باوجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے چلے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جو کچھ بھی ہیں، ہم یہ ٹوٹا پھوٹا جو بھی کمزور سے ایمان رکھتے ہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے سینے جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو گئے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ خاک بنانے والے تو انشاءاللہ خاک ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی یہ جو ناموس رسالت پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے العیاذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں کوئی فرق آئے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے اللہ نے میرے نبی کی عزت کو بلند کیا ہے، وہ بلند رہے گی۔ یہ جتنے مرضی جس طرح سے مرضی یہ کر لیں، عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے لیے یہ امتحان ہے، یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کے تحفظ کے لیے اگر ہم کام آ گئے تو یہ ہمارے لیے نجات کا راستہ بن جائے گا، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ میرے لیے، آپ کے لیے، میں سب سے پہلے ان حکمرانوں سے اپیلیں کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اگر ان کو تھوڑی سی بھی ایمانی غیرت ہوتی، ان کے اندر تھوڑی سی بھی شرم و حیا ہوتی، یہ خود ہی کہتے، کیا یہ بچے ہیں؟ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کس طرح سے حملے کیے گئے ہیں؟ یہ خود سے کیوں نہیں کرتے کام؟ یہ خود سے کیوں نہیں سوچتے؟ اور اس کے بعد جو میرا اور آپ کے کرنے کا کام ہے کہ جتنی بھی فرانس کی بنائی گئی جتنی بھی مصنوعات ہیں، چاہے وہ پرفیوم کی شکل میں ہیں، چاہے کسی بھی شکل میں ہیں، سب سے پہلی بات تو میں تمام بزنس مین اور کاروباری حضرات سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنے سٹور سے، اپنی دکانوں سے، اپنے جو ہے گوداموں سے جو ہے وہ فرانس کی چیزیں جو ہے وہ بند کر دیں، لوگوں کو دینا ہی بند کر دیں۔ اور دوسرے نمبر پہ عوام الناس، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کے ناموس کی خاطر ہم نہیں کھائیں گے ان کی بنائی ہوئی چیزیں، نہیں لگائیں گے ہم ان کی بنائی ہوئی چیزیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انشاءاللہ العزیز ہم جتنا کر سکے، جہاں تک کر سکے ہم کریں گے، اور جس کی جہاں تک پہنچ ہے، جس کی جہاں تک رسائی ہے، وہ اپنی آواز اٹھائے۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ کل قیامت کے دن جو ہے یہ ہماری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اٹھائی جائے گی، کہا جائے گا کہ یہ بھی غلام تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے بھی ناموس رسالت کی تحفظ کی خاطر جو ہے آواز لگائی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا، تو میرے آقا کتنے خوش ہوں گے۔ اگر ہم خاموش رہے، اگر ہم وہی پہلی والی باتیں کرتے رہے کہ اگر میں نے بائیکاٹ کر دیا تو کیا فرق پڑے گا، تو یاد رکھنا میں نے اپنے ایمان کا میں نے حساب دینا ہے، میں نے بتلانا ہے کہ ناموس رسالت پہ جب حملے ہو رہے تھے، خاکے بنائے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو میرا کتنا حصہ تھا اسے روکنے میں کہاں تک گیا، میری رسائی کتنی تھی اور میں نے حصہ کتنا ڈالا اس میں، یہ مجھ سے پوچھو گی، مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ یہ کیا ہوا تھا، وہ کہاں ہوا تھا، تمہارے کرنے سے کیا ہوتا، فرق پڑتا یا نہ پڑتا، فرق ضرور پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں بھی اس چیز کا عزم کرتا ہوں کہ آئندہ کے بعد یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ نظر آ جائیں گی، فرانس کی بنی ہوئی مصنوعات کی جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے، اسے ذہن میں رکھیے، اسے بھولیے گا مت، اسے ذہن میں رکھیے، جس دکاندار کے پاس، جس سٹور والے کے پاس، جس سپر سٹور کے پاس، جس مارٹ میں، جس جگہ بھی آپ جائیں، انہیں بتلائیں، چیز سامنے رکھی ہو اگر فرانس کی تو انہیں بتلائیں، انہیں آگاہ کرو کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، ان کی بنائی ہوئی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو ختم کرنی پڑے گی، لہٰذا جو ہے آئندہ کے بعد جو ہے اپنی شاپ پہ، اپنی جو ہے دکان پہ ان چیزوں کو مت رکھیں، انہیں احساس دلائیں۔ ہمارے احساس دلانے سے کسی ایک کو بھی احساس ہو گیا تو سمجھ لیے ہم نے اپنے جو ہے حصے کی شمع کو جلا دیا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سب سے بڑی چیز یہ ہے،
ہمارے پاس صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس کے علاوہ ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اور انشاءاللہ العزیز یہی چیز کل قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی استغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔